बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ जो कि हफ्तावार इजलास होता है, और आज उस कैबिनेट की जो ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अपोजिशन 90 लाख जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी जो इंतखाबात में शमूलियत है उसकी राह में रुकावट है। साथ साथ ये बात भी हो रही है कि गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान हैं उसके हवाले से अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, और कल होपफुली हुकूमत की जानिब से लीडर ऑफ द अपोजिशन को बाकायदा ख़त लिखा जाएगा। तो अब ये एक और बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है कि किस तरीके से गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठ के ये तकर्रुर करते हैं, और अगर ये इसमें कोई ऐसी फ़ज़ा होती है जिसमें कोई मफाहमत की बात होती है तो ये बड़ा एक अच्छा शुगुन होगा। और अगर पिछली दफ़ा की तरह होते हैं जिस तरह से बाकी मामलात के ऊपर एक डेडलॉक की सी फ़ज़ा और मैंने साथ नहीं बैठना और मैंने हाथ नहीं मिलाना, अगर ये चीज़ें होती हैं तो ये कोई फिर इससे आगे आने वाले दिनों का तयन हो जाएगा कि ये मामला यानी बर्फ़ पिघलने वाला और किस जो कम से कम जो कोर इशूज़ हैं उसके ऊपर बैठने वाला मामला पनपता हुआ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर वकार मसूद साहब जो वज़ीर आज़म के बाब ने खुसूसी थे रेवेन्यू के हवाले से, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और इत्तलात यही हैं कि वो शौकत तरीन साहब से उनके मामलात नहीं बन पाए। तो फिर इकॉनमी की जो हुकूमत की टीम है उसमें से एक अहम रुकन डॉक्टर वकार मसूद, जो कि पहले सेक्रेटरी ख़जाना भी रहे हैं पाकिस्तान के, वो आज उस हुकूमती टीम से अलहदा हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के तरमीमी ऑर्डिनेंस की बाज़गश, जिसमें फिर यह कि अगर कोई शख्स जो है वो 2 माह के अंदर हल्फ नहीं उठाएगा तो वो डी सीट हो जाएगा। ये तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद क्या है, और क्या मतलब इसहाक डार साहब को डी सीट करवा के वहाँ से शौकत तरीन साहब को या किसी और को मुंतखब कराना है, जो कि रिक्वायरमेंट भी है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। पीडीएम के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अब उसका मुस्तकबिल जो है वो लंदन में सिर्फ शादियां कराना रह गया, और देखना है कि मौलाना फजल रहमान साहब कब लंदन जाते हैं मुबारकबाद देने के लिए। बिलावल भुट्टो साहब ने आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, खासे फ़ाल नज़र आए, मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं। जो विफाकी हुकूमत की हवाले से उनका मौक़िफ़ है कि विफाकी हुकूमत सिंध के साथ और कराची के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, उसके हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, और साथ साथ कहा है कि कराची के अवाम जो है वो पीटीआई और एमक्यूएम को पहचान चुके हैं। पीटीआई और एमक्यूएम ने जो है वो कराची की जो तमाम सूरत हाल है उसके ज़िम्मेदार ये हैं, और पीटीआई ने बहुत दावे किए थे, मैंडेट भी उनके पास है, कुछ परफॉर्म नहीं किया। तो अब उन्हें नज़र आता है कि लोग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ होंगे और उनके साथ हैं। इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब कादिर बंदुखेल साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकने सूबाई असम्बली मोहतरम जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब। पहले तो फिरदौस साहब अगर यहीं से शुरू करें, जो बिलावल साहब ने कहा कि जी पीटीआई को पहचान गए हैं कराची के अवाम, और एमक्यूएम को भी पहचान गए क्योंकि वो आपके अलाई है, तो आपने कुछ नहीं किया कराची के लोगों के लिए, और कराची के लोग जो है वो अब आपका साथ नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो 13 साल के बाद क्या कराची के लोगों ने उनको पहचान लिया है? और 13 साल हुकूमत करने में पीटीआई तो इस फेडरल गवर्नमेंट में 3 साल से, उन्होंने वो जो पिछले 10 साल जिसमें से 5 साल खुद आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी, उसमें क्या क्या डिलीवर किया है उसका हिसाब किताब दे दे तो हम तो अपने 3 साल का दे ही देंगे। 5 साल फेवरेट कजन के साथ गुजार दिए उन्होंने, उस पीरियड का भी देखें। इस सूबे के जो जो मसाइल हैं जिस मैदान में भी देखना चाहिए वो बात कर लेते हैं। मैं तो कराची से हट के पूरे सूबे की बात करने को तैयार हूँ। पाकिस्तान का वाहिद इतना बड़ा शहर है जिसपे रेंजर्स की तैनाती को आज 3 दिहाइयां से ज्यादा हो गया। जब लाई गई थी कहा गया था कि पुलिस को ट्रेन करेगी, 2 साल में वापस चली जाएगी। ठीक, ना वो पुलिस कभी ट्रेन हुई ना वो कभी वापस हुए। जब 2008 में आए थे तो जो जो इन्होंने इस शहर कराची के लिए बातें की थी, आप ये देखिए इस शहर का कोई भी निजाम उठा लीजिए, सीवरेज का निजाम देखते हैं, इस शहर का एक एक कतरा पानी का जो सीवरेज में जाता है वो बगैर ट्रीटमेंट के समंदर के जाता है।
कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं। इस शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम किसी से ढका छुपा नहीं। इस शहर में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी गवर्नमेंट ओन सर्विस तो कोई है ही नहीं, और जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाता है वो कोई बस 14 साल से कम पुरानी है। ये ट्रांसपोर्ट का हाल है। पानी इस शहर की आबादी के लिहाज से आधा आता है। इस शहर में से कूड़ा जो उठना चाहिए उठता नहीं है, आधे से कम उठता है, बाकी जलाया जाता है या नालों की नजर हो जाता है। आप कोई चीज, बिल्डिंगें देख लें, नाजायज बिल्डिंगें ज्यादा बनती हैं और अप्रूव्ड बिल्डिंगें कम बनती हैं। मैं आपको तालीम के मेयार में देखें, मैंने व्हाइट पेपर तालीम पे जी, वो सिंध देखा के लिहाज से दिया, बिल्कुल। वो भी आपको सामने, लेकिन उन्होंने उस तो पे भी मलबा बात कर आप पे सकता डाला हूं। कि 3 साल में एक कतरा पानी का इजाफा नहीं किया, बल्कि इरसा जो है वो हमारे हक पे डाका मार रहा है, जो कि आपकी वफाकी हुकूमत के माते। ये देखिए, मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात यह है कि आज मुनीस इलाही साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है, मेरी बात भी हुई। मैं चैलेंज से कहता हूं कि आए, जो है वो इरसा के साथ बैठ ले, हम भी मौजूद हैं, हम सिंध के पानी के लिए उनके साथ लड़ेंगे, लेकिन अगर वो झूठे साबित हुए तो बता दें वो क्या करें। चले मंदोखेल साहब, अब सवाल के बगैर जो फिरदौस साहब ने कहा कि 13 साल से तो आपकी हुकूमत है यहाँ पर, क्या किया कराची के लोगों के लिए? आज जो कराची की बदहाली है उसके जिम्मेदार तो आप हैं, क्योंकि 13 साल से आपकी हुकूमत है। काश फिरदौस साहब ये भी बताते कि 13 साल में आधे से ज़्यादा हमारे साथ एमक्यूएम जो कि इनके इत्यादी थे वो हमारे साथ मौजूद थे, और उनको ये भी नॉलेज होना चाहिए, वो खूब भी वाकिफ है। तो थोड़ा सा सब्र से काम ले आता हूँ। ये भी बता देते कि शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी कुछ और होती है, सूबाई की कुछ और होती है, और वफाकी कुछ और होती है, ठीक है। तो शहरी हुकूमत ने क्या किरदार अदा किया है पिछले 13 साल से? ये 6 महीने पहले बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हो चुका है, यानी ख़त्म टेनोवर पूरा कर चुका है। 6 महीने से अब आप देख लें, जो पहले कराची कचरा खेलते थे, ये फिरदौस शमीम ने खुद, वो चीज़ आपको अभी नज़र नहीं आ रही जो एमक्यूएम के दौर में नज़र आती थी, जो मेरीन का था, ठीक है। उससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब इसी तरह तासुब के ऊपर अपने जो उनके वोटर थे वहां काम करते थे, जहां उनके वोटर नहीं थे वहां काम नहीं किए। सबसे कहते हैं वो तो उस हल्के में जहां से आप इलेक्शन जीते 249 में उन्होंने बड़ा काम किया मुस्तफा कमाल साहब। तो फिर अगर काम किए तो फिर तो मुझे नहीं उसको जीतना चाहिए फिर? सिंपल सा सवाल है। वहां उन्हें उस रात को पूरे दहशतगर्द जमा किए, वॉइस मैसेज चला है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको भेज देता हूं कि टूथपेस्ट लेके सारे पीएसबी के कारकुनान पहुंचे, वरना पीएसबी से ताल्लुक नहीं है। वो भाई कोई ये पंशेर वैली पे हमला करने जा रहे हैं, क्या चक्कर है, समझे ना? वो हरबे इसकी सुनाई। फिर हमारे दफ्तर के सामने खुद ये और इनके पूरे काबीना ने धरना दिए, अफरा तफरी वो दुनिया के सामने। बहरहाल बल्दिया फैक्ट्री आपके सामने जो दहशतगर्द गोद में लिया हुआ है, उसका वकील उसने दिया, वगैरह वगैरह। तो मेरा सवाल ये है कि मुस्तफ़ा कमाल अगर काम करते तो ये नाचीज वहां से एमएनए नहीं बनते 33 साल बाद। दूसरी बात ये जो फरमा रहे हैं कि हमने सिंध केसे का पैसे दिए, 200 अरब से ज्यादा एनएफसी अवार्ड के तहत जो है ना वो सिंध को नहीं मिले। पैसे आए नहीं ना, पैसे जमा नहीं हुए तो हम कहां से दें? अच्छा, जमा नहीं हुए तो ये भी हमारा काम है। मतलब ये भी ये ना कि आप जमा नहीं कर सके, मुझे एक बात बताओ, ये तो ना कहें कि सिंध के न्यूज 1 का टीवी जो है ना, वो चैनल जो है ना, वो अपनी मुलाजमीन को जब इश्तिहारात आएंगे तब पैसे देंगे, वरना नहीं देंगे। भाई मालकान चला रहे हैं, अपने पास भी चलाना पड़ता है, उनका काम है ये सारी चीजें। तो ये सारी चीज बनी। फिर उसके बाद आपने सवाल किए घूम फिर के, उसने तंकीद के अलावा पीपल्स पार्टी के ऊपर अपना कोई नहीं बताया कि 3 साल में आप और आपके फैसल वाडा जो कचरा पे बैठते थे और आप लोगों को वर्गलाते थे, आपने क्या किया है? मेरे हल्के में फैसल वाडा साहब ने 43 करोड़ का वहां अनाउंस किया था रोड, और वो पानी में बह गया। सिंध हाईकोर्ट में इस वक्त भी मेरे पिटीशन पेंडिंग है। और फिर खुद मुझे अफसोस के साथ कहना पड़े, मुझे याद दिलाना पड़ रहा है, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने अपोजिशन लीडर से इसकी इस्तीफा क्यों लिया गया, आपको याद है? उसकी बड़ी मशहूर है कि भाई 2 साल हो गए हम कुछ नहीं कर सके, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, उस बेचारे को जुर्रत की दाद दें। मैं बिल्कुल मैं सलूट करता हूँ फिरदौस साहब को, जिसने जुर्रत से काम लिया, मगर बेचारे को हाथ धोना पड़ा ना अपोजिशन लीडर से। और बनाया किसको? उसको लेन माफिया को, जो कि मशहूर सिंध का लेन माफिया, उसको अपोजिशन लीडर बनाया, जो कि चिख्ता चलाता है। और इनके सारे खरबों के प्रोजेक्ट वो इस वक्त भी एंटी करप्शन में, काश नेब भी जाग जाता, काश नेब ये पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ साथ पीटीआई के लोग भी इनको नजर आते हैं। फिर दूसरी बात जो फिरदौस शमीम नकवी साहब के प्रोजेक्ट की, ग्रीन लैंड तो नवाज शरीफ साहब की दौर का था, उसको आपने 2 ब्रिज मुकम्मल किया। आपने क्या किए?
K4 मंसूबा जो जमाने से आ रहे, वफाक अपने हिस्से का, मौजूदा हुकूमत उससे पिछली हुकूमत अपने हिस्से का पैसे नहीं दिए, आज भी इल्तिवा का शिकार है। और वो खुद तस्लीम करे फिरदौस नकवी साहब कि अभी कंसल्टेंट हो। भाई किस बात की कंसल्टेंट? आप अपने हिस्से का पैसे दो, अल्लाह खैर साला, पानी आना शुरू हो जाएगा। सिंध तो अपने हिस्से का दे रहे हैं। और उसके अलावा फिर जो आप बात करो पीपल्स पार्टी, हमारी जिम्मेदारी ना होती हुई भी आपके सामने ये जो आपके इस चैनल के सामने जो कॉरिडोर नजर आ रहा है शहीद मिलत का, ये पीपल्स पार्टी ने की है। यूनिवर्सिटी रोड आपके सामने, नेशनल हाईवे आपके सामने, मेरा बल्दिया रोड 1.5 अरब रुपए की लागत से ये आपके सामने। और उसके अलावा कई प्रोजेक्ट किए। आज मुर्तजा आप एडमिनिस्ट्रेटर है, आप फर्क देख ले आज का कराची और इनका वसीम अख्तर का कराची और मुस्तफा कमाल के कराची और फारूक सत्तार के कराची में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। चले, अब अफनान साहब ने बड़ी सुकून के साथ आप दोनों लोगों की बड़ी तफसीली बात सुनी। अफनान साहब कराची से, चूंकि आपके वालिद साहब भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, फिर खुद आपने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, तो हम तो अब आपको कराची वाला ही समझते हैं। ये जो गुफ्तगू फिरदौस साहब ने की, कादिर मंदोखेल साहब ने की, बिलावल साहब कहते हैं जी MKM से मायूस हैं और PTI से भी मायूस हैं। PTI कहती है कि जी पीपल्स पार्टी की जो डिलीवरी है वो कुछ भी नहीं है। इस पूरे सिनेरियो में मुस्लिम लीग नून कहाँ है? अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम आपने कवर क्यों नहीं किया, और वैक्यूम किस वजह से है, और ये जो मंजरनामा है इस पे आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं बिल्कुल ज़रूर कराची वाला हूँ, उसमें कोई शक नहीं। अच्छा कि आपने ये बात कह दी, और मेरी कराची के लोगों के साथ और कराची से बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है। अब जहाँ तक बात रहेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या किया कराची के लिए, वो मैं आपको 2013 के बाद वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं, या कुछ 2013 के पहले वाले भी बता देता हूँ, ताकि जो है वो आवाम को कॉन्टेक्स्ट जो है वो आ जाए समझ। देखें, कराची के अंदर बिजली का बहुत बड़ा मसला था। हमने 1300 मेगावाट का कोल फाइड पावर प्लांट पोर्ट कासिम पे लगाया, जो इस वक्त चल रहा है। उसके अलावा हमने न्यूक्लियर के 2 बड़े पावर प्लांट, कैनप 2 और कैनप 3, वो लगवाए। फिर हमने कराची हैदराबाद मोटरवे बनाई, हमने लियारी एक्सप्रेसवे कंप्लीट की, K4 के लिए मंसूबे के लिए पैसे दिए, ग्रीन लाइन का जो हमारा वाला काम था वो हमने सारा कर दिया। तो हम लोगों ने खाली हवा में कभी भी जो है वो बातें नहीं की। आप इससे पीछे अगर चले जाएं, कराची का जो एयरपोर्ट है, जो बहुत जदीद एयरपोर्ट है, आज भी बड़ा अच्छा है, वो मुस्लिम लीग नून ने बनाया। तो हमारा जो है वो हम डेवलपमेंट फोकस्ड हमेशा रहे हैं, और कराची के लोग जो है वो डेवलपमेंट ही चाहते हैं। वो कराची है वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान से आगे था एक वक्त, और आज जो है उसका आप हाल देखेंगे, कचरा जो है वो हर जगह पड़ा हुआ है, रोड टूटी हुई है, मतलब कि गटर उबल रहे हैं। और मतलब मुझे आप यकीन करें, मेरा दिल जो है खून के आंसू रोता है जब मैं कराची की हालत देखता हूँ। एक बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट अगर ये कराची में लगवा देते तो वहां से आप जो है कहते हैं सारे कराची को पानी दे सकते थे, और उसमें इतना लंबा चौड़ा खर्चा भी कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रायोरिटीज जो है वो सिर्फ मार्केटिंग करना है, जैसे आपने देखा होगा इमरान खान साहब 1100 अरब रुपए का पैकेज एक दफा अनाउंस कर चुके हैं, और 400 अरब रुपए का एक और दफा अनाउंस कर चुके हैं। और अल्लाह के फजल से जमीन पे 1 रुपया भी आपको नजर नहीं आएगा लगता हुआ। अगर जमीन पे नजर आता तो आप प्रोजेक्ट गिनवाते, जैसे मैंने गिनवाए। आप इनसे पूछ लें, कोई प्रोजेक्ट गिनवाई। फिरदौस साहब कह रहे हैं 4 प्रोजेक्ट का बड़ा मसला है कराची का। वो कहते हैं, फिरदौस साहब ने जो कहा जी 4 प्रोजेक्ट हमारे हिस्से के थे, हमने उसके ऊपर चीजें शुरू कर दी हैं, सर्कुलर रेलवे, ग्रीन लाइन, K4, यही फिरदौस साहब आपने, और एक चौथा सर्कुलर रेलवे का क्या किया, कॉरिडोर और नालों की सफाई। ये कहते हैं जी ये 4 चीजें थी, हमने तो शुरू कर दी हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह करे कि इनकी जो बात है वो सच हो जाए, और K4 का मंसूबा कंप्लीट हो, ग्रीन लाइन कंप्लीट हो, और जो बाकी इन्होंने गिनवाए वो कंप्लीट हो, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो आवाम को उसका फायदा है। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। देखिए, ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, और उसके बाद भी आप देख लें कि क्या हाल है। चले, मैं एक वक्फा ले लूं। मुख्तसर ये जो 4 में मैं रेलवे यूनियन का सरपरस्त आला हूं, मुझे 1 इंच बता दी जहां उसने बिछाया वो तोड़फोड़ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे जरूर कटिंग हो चुका है। नंबर 1 बात, K4 मंसूबे खुद वो बता रहे कि कंसल्टेंट मुकर्रर हो चुका है, काम नहीं हुआ। ग्रीन लाइन के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब के दौर में ब्रिजेस बन गए थे, उनके रंग रोगन करके वो 2-3 ब्रिज तो उन्होंने बनाया, ठीक है। उसके अलावा ये बताया कराची में उन्होंने क्या किया। चले, फिर फिरदौस साहब वक्फे के बाद आपसे पूछेंगे कराची में आपने क्या किया। वेलकम बैक नाज़रीन। कादिर मंदोखेल साहब, डॉक्टर अफनान साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फिरदौस साहब, बात वैसे लंबी हो गई, मैंने और भी बातें करनी थी, मगर मैं चाहता हूं आप रिस्पॉन्ड जरूर कर लें। एक बात ये कि जो प्रोजेक्ट डॉक्टर अफनान ने गिनाए मुस्लिम लीग नून के, वो कहते हैं जी ये प्रोजेक्ट हैं, ऑन ग्राउंड हैं, इनको आप इंडोर्स करते हैं कि ये वाकई काम किया मुस्लिम लीग नून ने?
جی دیکھیے یہ بالکل جو بات درست کہیں گے میں اس کو کیوں ڈینائی کروں گا. ٹھیک. جو کیے لیکن سارا کریڈٹ ان کو جن کی لے رہے ہیں وہ نہیں ہے. کراچی ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کا پیریڈ آپ دیکھ لیجئے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو منصوبہ جس نے شروع کیا اور اختتام کس نے کیا اس میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک. گرین لائن کے منصوبے کے اندر ان سے پوچھ رہے بسیں کس نے لانی تھی اور آئی ٹی سی کا سسٹم کس نے لانا تھا. ٹھیک. کیا وہ وقت پہ آیا یا نہیں آیا وہ وفاق کی ذمہ داری نہیں تھی, وہ ہم نے دی اور وہ اسے پورا کر رہے ہیں اب, جو کہ سندھ حکومت نے دی تھی. اس میں ایک چھوٹی سی لائن تھی اورنج لائن ساتھ, وہ بنانی تھی سندھ حکومت نے, وہ آج کی تاریخ تک مکمل نہیں ہوئی. K4 کے منصوبے کے لیے میں اوپنلی چیلنج کر رہا ہوں قادر مندوخیل صاحب کے. اگر 12.5 ارب روپے وفاق نے پہلے دیے اور اس کے بعد پہلی رقم آئی ہو وہ بھی 1 ارب روپے آئی ہے, تو یا یہ جھوٹے یا میں جھوٹا. جا کے کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے اکاؤنٹس نکال کے دیکھ لیں. اور میں آپ کو اس سے کہ میں اس معاملے میں بڑا ڈیپلی انوالوڈ, ٹھیک. تو مجھے پتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں, اور یہ پہلی گواہی دے چکے کہ میں سچ بولتا ہوں اور سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہوں. تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں, سیدھی بات کہہ رہا ہوں. سراسر جو ہے اس وقت یہ سہارا پتہ نہیں کیوں لے رہے ہیں, ویسے وکیل ہیں, لینا نہیں چاہیے جھوٹ کا سہارا, لیکن لے رہے ہیں. لیکن اس شہر کے کون سی کہتے ہیں- جھوٹ تو بتا دیں, فائر ہوئی, جو مندوخیل صاحب نے کہا جی وہ ایک جھوٹ تو کام بتا نہیں دیں ہوا. کون سے جھوٹ سارا لیا, وہ توڑ پھوڑ ہوئی ریلوے والے معاملے میں, مگر کیا ہوا اس کے ایک اوپر؟ انچ بتا دیں مجھے. میں جھوٹ گناتا ہوں. ریلوے کے لیے میں نے کہا کنسلٹنٹ مقرر ہوئے, ہم تو ماشاء پہلے اللہ یقین ماشاء کرتے اللہ اچھے کنسلٹنٹ مقرر ہوئے, ابھی نقشے میں نے بنے, اس کے علاوہ نقشے بازی چلیں گے ابھی. اب اگر کنسلٹنٹ کا کام نیٹے لگانا ہے تو وہ ان کا کنسلٹنٹ لگا دے, وہ جب کانٹریکٹ اوارڈ ہوگا وہ بھی پبلک پہ آ جائے گا. ابھی نقشے تو بنیں گے. جس طرح کی میں نے بات, ابھی تو میں نے جو بات کی ہے اتنا کام ہوا ہے تو میں اسی کی بات کروں گا. اچھا گجر نالے میں پہ اس کے جو علاوہ پیسے بتاؤں. بٹورے علی زیدی اچھا. صاحب نے, وہ کدھر گئے؟ اچھا مندوخیل صاحب نے ایک اور وہ علی زیدی صاحب نے جو پیسے بٹورے گجر نالہ کے اوپر, وہ جو صدقے خیرات لوگوں سے جیسے عادت ہوتی ہے آپ لوگوں کی, وہ پیسے کدھر جمع ہو گئے, وہ کہاں گئے؟ یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد ہے؟ یاد دلا دوں, جب آئے تھے کہ بھائی لوگوں پیسے دو, میں نے گجر نالہ صاف کرنا ہے کراچی کے, اور اس کے بعد خود بھاگی ہے, وہ پیسے تو بتا دو کتنے جمع ہوئے. ویسے تو پہلے ان کو کہتے کہ پھر میں ان کو بھی نہیں بولنے دوں گا. طارق صاحب اگر یہ بیچ میں انٹرفیئر کریں گے, باری باری تمیز سے اگر چلتی رہے بات تو اس میں کوئی بات اچھا نہیں ہے. جواب مانگ لو, تمیز آ جاتی ہے. چلے بھائی آپ کی تقریر کے لیے ہم تھوڑی بیٹھے ہوئے, آپ جواب دے, سوال کا تقریر تھوڑی کریں نا. جب بات فردوس صاحب بات کمپلیٹ کر لیں. جی یہ خاموش رہیں گے تو میں جواب. ان کے جتنے الزامات ہیں وہ یہ ہے کہ فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن جتنے پیسے جمع ہوئے تھے اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن کو دیا گیا. فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن نے اس کا حساب دیا ہے, جو علی زیدی کے نے فنڈنگ جمع کی تھی نالوں کی صفائی کے لیے. جن نالوں کی صفائی اور رائٹ آف وے کی بات کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے. انکروچمنٹ آف لینڈ بورڈ آف ریونیو ان کے پاس ہے, دیکھ لیجیے پورے شہر کا کیا حال ہوا. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کے پاس ہے, ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ان کے پاس ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ان کے پاس ہے. اور یہ 13 سال سے کیا گھاس کھود رہے تھے کہ اب مرتضی وہاب کے پاس آئیے تو یہ کچھ کریں گے, اور وہ بھی 2 مہینے میں انہوں نے پورا جادو کر لیا. تو بھائی 2 مہینے میں کیا آپ نے, جب یہ ساری اتھارٹیز آپ کے پاس تھی, آپ بتا دیے کتنی بسیں آپ لے آئے. اس میں تو کوئی ایڈمنسٹریٹر کا حال نہیں میں تھا. کچھ نہیں بول رہا, خود ناصر حسین شاہ نے 10,000 بسوں کا وعدہ کیا, 2,000 بسوں کا وعدہ اویس شاہ نے کیا پچھلے سال کہ 2 ماہ میں آ رہی ہے. ایک بس دکھا دو. آج کراچی میں جا کے میں کتنی تصویریں دکھا دوں آپ کو سڑکوں کی حالت کی, نظر آتا ہے 13 سال سے کیا ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے ہمارے یہاں موازنہ 2-3 طریقے سے, صوبوں کو صوبے سے کر لیجئے. میں کہتا ہوں نا کہ چلے آئیں, سے دیکھ لے, پنجاب دیکھ لے, کے پی دیکھ لے, اور موازنہ چلے. ٹھیک فردوس صاحب, بھائی موازنہ کر لیں عثمان بوزدار صاحب کا اور مراد علی شاہ صاحب کا. فردوس صاحب میں تو قسم سے ان کی کوئی بات میں کوئی سینس لیس باتیں ساری, اس پہ ہے کوئی سینس والی باتیں. جواب آپ سوال کریں مغرب کی, جواب دینے مری, بات ہو رہی ریلوے کی, بات ہو رہی وہاں تک روڈ تک, بات ہو رہی. بھئی یہ کام ہے, کنسلٹنٹ ہائر کرنا کام ہوتا ہے. آپ مجھے بتاؤ یہ جواب ہے؟ 3 سال سے آپ کراچی میں بیٹھے میں, 14 MNA 29 MP کے ساتھ آپ نے کنسلٹنٹ مقرر کیا ہے. آپ کدھر گئے جو 3 مہینے آپ نے 3 مہینے میں نیا پاکستان بنانے, پرانا کا بیڑا کر کے بیٹھے ہوئے.
آپ کو نواز شریف کی دور کی میں پیپلز پارٹی کی نہیں کروں 55 روپے 50 روپے آپ کو چینی چھوڑ گئے 120 روپے بھی چلے گئے. یہ اب مہنگائی کم ہوئی ہے آج. بے روزگاری کا یہ عالم ہے. خدا کا خوف کھا لے. یہ لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا بولتے ہیں ان کو. آپ کی ساری گفتگو آپ نے سن لی. کوئی ڈنکے کی بات آپ کو سمجھ میں آ, کوئی جواب آپ کو ملا؟ چلو میں ڈنکے کی بھی نہیں کہتا ہوں, جواب ملا کسی بات کو. میں تو جھوٹ بول رہا ہوں نا, آپ سچ بتا دیں. کیا سچ بات کی ہے؟ گول مول کر کے بیچارہ مجبور ہے پارٹی کے ہاتھوں کہ بھائی جا کے کچھ تو کوئی ڈیفینڈ کرے. بھائی کیا ڈیفینڈ کرے؟ نہیں ڈیفینڈ کر سکتے تو کم از کم یہ کنسلٹنٹ والی بات 3 سال بعد کنسلٹنٹ مقرر ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ میں نے اتنے پیسے دیے, اتنے پیسے, کون سے پیسے دیے؟ علی زیدی جو نا وہ پیسے لے کے پتہ نہیں کہاں جا رہی. کو دے دیا نا, کتنے دے دیے, کتنے ملے ہیں, کتنی بٹورے, اعلانات تو کر دیا پورا. آ جاؤ بھائی چندہ سکھاؤ. بھائی شوکت خانم تھوڑی ہے, یہاں بھی تم ہر جگہ جہاں بیٹھ جاتے ہو چندے زکات ہی مانگتے رہتے ہو. جہاں بیٹھ جاتے ہو تم لوگ ڈیم کی کہانی. کدھر گئے وہ ڈیم والا بابا جو 14 ارب روپے پبلسٹی پہ خرچ کیے 9 ارب کو, اور 9 ارب کدھر گئے؟ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں جو سندھ کے حصے کی یعنی سندھ کے جو بھیریا ٹاؤن کے جو پیسے تھے 7 ارب ابھی تک وہ پڑے ہوئے, کیوں نہیں دے رہے سندھ کو؟ نہ آپ NFC ایوارڈ کے تحت جو پیسے وہ دے رہے ہو, نہ آپ سندھ کے مد میں سندھ کے زمینوں کو پیسے جو سپریم کورٹ جرمانہ لگا چکی ہے کہ 7. سن لیں میرے, اجے ابھی بہت سن لینا سب لے, سن لے تو وہ ان کی ہر ایک سے پارٹنرشپ ہے فردوس صاحب. سن لے, سن لے. ابھی میں نے جہانگیر ترین کی بات نہیں کی. ان کی ہر ایک سے پارٹنرشپ ہے. وہ جوڑی کہیں اور بھی نکل آئے گی, وہ آپ کی طرف بھی جوڑی نکل آئے گی ان کی. بات یہ مجھے تو قسم سے ترس آ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر. خدا کے خوف کے یہ بیچ میں بھی خود بھی گالیاں دیا رہو گے. یار کس مصیبت میں پھنس گئے ہم نے. نئے پاکستان کی بات کی پرانی کو بیڑا کر کے بیٹھے ہوئے. ایک سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. ابھی بھی میں دوبارہ ریپیٹ کر, یہ مجھے بتاؤ کراچی میں 3 سال میں جو اتنی آپ نے جھوٹ بولا, اور 126 دن کے جو آپ نے وہ کیا پارٹی تھی جو بھی دھرنا کو یا کچھ اور کو, وہ 126 دن میں آپ بجلی کے بل بھی پھاڑ رہے تھے, سپریم کورٹ بھی عملہ ہو رہے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے. اس کے بعد کیا کیا؟ وہ کہتا ہے نا وہ فلاں آدمی کے پاس جو نا وہ 40 گز تلواریں, بولے یہ گز یا میدان آ جاؤ. وہ بھائی 3 سال آپ کو ملے, اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بقا چلے میں ادھر ہم بہت الجھ کے. ڈاکٹر عفنان صاحب ایک ڈاکٹر, اچھا چلے فردوس صاحب ڈاکٹر بڑی اس پہ چلے. اچھا ڈاکٹر عفنان صاحب, یہ مہنگائی آج فواز صاحب نے کہا کم ہو گئی. ایک دوسرا ڈاکٹر وقار مسعود صاحب نے آج ایک جو گورنمنٹ کی جو معاشی ٹیم ہے اس کا ایک اور ممبر نے آج ریزائن کر دیا, اور شوکت ترین صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اختلاف ہیں. مہنگائی جس کو آپ سب سے زیادہ بیس بنا رہے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے وہ کم ہو گئی ہے. اکانومی جس کو آپ سب سے زیادہ آپ کا اس کے اوپر فوکس ہے گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گئی ہے. بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا مستقبل تو صرف لندن میں شادیاں کرانا ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں. دیکھیں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ تقریباً ہر بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے اندر وہ رہ کے اپنا وقت گزار چکے ہیں. جب وہ جس پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے تھے تو اس کے سربراہ کی جو خوشامد کرتے تھے وہ سارا پاکستان جو ہے ان کے ٹویٹر فیڈ پہ جا کے دیکھ سکتا ہے. فواد چودھری صاحب جو ایسے شخص ہیں, آپ یقین کریں کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے ملک پہ کسی کا قبضہ ہو جائے گا نا, تو یہ اس کے بھی انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب ہوں گے, اور کہیں گے کوئی بات نہیں اب ان کا قبضہ ہو گیا تو اب ان کی بات چلائی جائے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ طاقت کے پجاری ہوتے ہیں, جب چڑھتا ہوا سورج ہوتا ہے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو یہ ان کی تنقید کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ ہر پارٹی ہر کچھ عرصے بعد پارٹی تبدیل کر لیتے. جب دیکھتے ہیں کوئی اور اقتدار میں آ رہا ہے اس کو کرنا شروع کر دیتے. جہاں تک بات رہے گی اکانومی کی, دیکھیں جو انفلیشن ہمارے 5 سال کی ایوریج انفلیشن 4% کے اراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے نا, اور ابھی تک پی ٹی آئی کے 3 سال کی انفلیشن آپ نکال لیں یہ ڈبل فگر کے اراؤنڈ آئے گی. تو یہ انفلیشن ان کے کنٹرول میں اس لیے نہیں ہے, اور یہ بات غلط اس لیے ہے. عام کو سمجھانے کے لیے میں یہ بتا دوں کہ آٹا ابھی بھی 110 یا 100 روپے کا مل رہا ہے, اور جو سوری چینی 110 اور 100 کی مل رہی ہے, آٹا 70 کا مل رہا ہے. جو گھی ہے وہ 120-30 روپے سے 300 روپے کو ہو گیا ہے, اور آپ باقی جو چیزیں ہیں وہ تمام اٹھا کے آپ دیکھ لیں, عام عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا. اور یہ جو انفلیشن کا مسئلہ ہوتا ہے نا, یہ بنیادی طور پہ 2 چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ایک کہ فسکل ڈسپلن کتنا اچھا ہے یا فسکل مینجمنٹ کتنی اچھی ہے, یعنی کہ آپ نے بجٹ کیسا بنایا, آپ نے اس کے اندر غریبوں کا خیال کیا کہ نہیں کیا, ایک یہ ہوتا ہے. اور دوسری ہوتی ہے آپ کی پرائز کنٹرول اتھارٹیز, یعنی کہ آپ کی سندھ میں پرائز کنٹرول اتھارٹیز ہیں, وفاق کی اپنی ہے, صوبوں کی اپنی ہے. ان کی مینجمنٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ ان کو مینج صحیح طرح نہیں کریں گے تو نچلے لیول پہ لوگ منافع خوری کریں گے, جس سے عام عوام کو نقصان پہنچے گا. اس وقت حال یہ ہے
کہ نہ پرائس کنٹرول اتھارٹیز کو مینج صحیح طرح کیا جا رہا ہے. فسکل ڈسپلن کا یہ حال ہے کہ 4,000 ارب روپے کا قرضہ اس سال حکومت لے گی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے. 4,000 ارب روپے کا, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے ان کو پہلے آپ نے ٹرین کی منسٹری دی تھی, ریلوے کی, انہوں نے ریلوے کے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ حادثے کروائے. ان کو انٹیریئر منسٹری دے دی تو وہ اب پاکستان میں سیکیورٹی کا علاقہ خراب کر رہے ہیں. جب آپ ایسے لوگوں کو ایسی جگہوں میں بٹھائیں گے تو پھر جو رزلٹ ہے وہ یہی آئے گا جو بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک وقفہ لے لوں, فردوس صاحب آتے ہیں تو پھر یہ جو آج الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے بات ہوئی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی, اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کر لیتے ہیں, اور جو آرڈیننس آیا ہے, جو ترمیمی آرڈیننس کی بات ہو رہی ہے, اس پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فردوس شمیم نقوی صاحب, قادر مندوخیل صاحب, ڈاکٹر عفنان صاحب میرے مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب, آج پھر انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کو وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کے حق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں. پھر آج ایک اور پھر ترمیمی آرڈیننس جو الیکشن کے حوالے سے ہے, یہ کیوں نہیں ایک دفعہ بیٹھ جاتے اور بات کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک طرف آپ ان سے بات کرنے کی چیزیں کرتے ہیں, پھر آرڈیننس اور چیزیں لے آتے ہیں. یہ کیوں ابھی تک معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جب ای وی ایم کا مسئلہ یا پوری کی پوری جو ان کا جو مسودہ تھا وہ آیا, تو ہم نے اسے پوائنٹ بائی پوائنٹ ان سے پوچھا, ان کے لوگوں سے, کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہوگا. مثال کے طور پہ ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ جی یہ جو ای وی ایم ہے کیسے سیکیور ہوگی, اس کا کیا کوئی آپ نے اس کا ٹیکنیکل اسسمنٹ کرایا ہے؟ اگر ٹیکنیکل اسسمنٹ کرایا ہے تو وہ کیا آیا ہے؟ صحیح. تو اس کے اوپر جو رپورٹ آئی ٹی منسٹری نے دی ہے ان کو, وہ یہ کہتی ہے کہ یہ سیف نہیں ہے, سیکیور نہیں ہے. یعنی اور تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ اسپینش تھا, اس نے ہائر کر کے یہ کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس کے باوجود اگر یہ اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ یہ لانا ہی لانا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. ورنہ تو دیکھیں نا, تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ ہمارا تو مسلم لیگ نون کا تو نہیں ہے. خود ڈاکٹر صاحب, یعنی خود منسٹری آف آئی ٹی نے کہا ہے کہ یہ جو ای وی ایم ہے وہ سیکیور نہیں ہے. منسٹری آف آئی ٹی نے تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ بڑا مہنگا ہائر کیا, ایک اسپینش فارم ہے منسیٹ ان کا, انہوں نے پورا کا پورا ایک انفارمیشن سیکیورٹی آڈٹ یا انالیسس کر کے واپس دیا, اور اس میں یہ کہا کہ آئی ووٹنگ تو بالکل ہی سیکیور نہیں ہے, اور آئی ووٹنگ کے اوپر مینلی انہوں نے بات کی. ابھی ہم نے انہوں نے جو ہمیں مشین دی ہے ای سی پی کو, تو ای سی پی کو میں نے یہ والی بات کی ہے کہ آپ اس کا ایک سیکیورٹی جو ہے وہ آڈٹ کرا لیں اس مشین کا بھی, ای وی ایم والی, تو وہ ابھی اگلے کچھ مہینوں میں, آگے 1-1.5 مہینے میں ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دیکھیں دلیل سے بات ہونی چاہیے, جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے ہماری بات کا, یا تو آپ جواب لے کے آئیں اس بات کا. تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, اس کے بعد بھی اگر یہ آپ عوام پہ ٹھونسنا چاہتے ہیں تو ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ہم روڈ پہ آ جائیں گے, الیکشن سے پہلے ہی معاملات خراب ہوں گے, اور خالی ہم نہیں آئیں گے, باقی تمام پارٹیاں روڈ پہ آ جائیں گی. جی فردوس صاحب, یا تو دلیل کا جواب دلیل سے دیں, یا ان کی بات مانیں, یا ان کو سمجھا دیں. جی دیکھیے صاحب, آپ نے ابھی سینیٹر صاحب کی بات سنی, انہوں نے قوم کے سامنے یہ رکھا کہ آئی ووٹنگ, انٹرنیشنل ووٹنگ, انٹرنیٹ کے اوپر ووٹنگ کے اوپر آڈٹ ہوا, اور یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے وہ ٹوٹل ووٹس کتنے ہیں انٹرنیشنل ووٹس, وہ شاید 70 لاکھ سے 90 لاکھ کے درمیان تخمینہ لگایا جاتا ہے, اور پاکستان کے اندر کتنے ووٹ ہیں اس کا آپ حساب لگا لیجیے کہ وہ کتنے ووٹ ہیں. تو کون سی چیز اس وقت جو بات ہوئی ہے وہ ریکگنائز کی گئی ہے کہ یہ جو مشین ہے اس کا کوئی انٹرنیٹ سے کوئی کنیکشن نہیں. دیکھیے اس کو 3 حصوں میں بانٹ لیا جائے تو بہت آسان ہو جائے گی بات چیت. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن میں ریفارم کی ضرورت ہے, جس سے کہ ہر الیکشن متنازع ہے, اور کسی الیکشن کو, اور سب پارٹیاں کہتی ہے کہ جو ہارتے جاتے وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, اور جو ہے وہ کسی نے ان کو بنا دیا جعلی طریقے سے. ٹھیک ہے, یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ یہ سلسلہ کبھی ختم ہوگا. اگر یہ ختم کرنے کی ہماری تجویز اچھی نہیں ہے تو یہ ایک تجویز پیش کر دیتے کہ نظام کو کیسے کیا جائے. ہماری تجویز یہ ہے کہ پہلے تو لاؤ بایو میٹرک, کہ 80% لوگ جو ہیں ان کو بایو میٹرک کے ذریعے پتہ چل جائے کہ ووٹنگ کیسے دے دی ہے. جو 20% لوگ رہ جاتے ہیں جن کے تھم امپریشنز نہیں آتے, تو اس کے لیے نادرا سے اپنے فنگر امپریشنز بھی لینے شروع کیے. اگر اس سے بھی نہیں ہوتے تو شناختی کارڈ کے ذریعے وہاں شناختی کارڈ دیکھا جائے, ورنہ آٹومیٹک ووٹنگ ہو. تو ایک حصہ وہ تو بینک بھی استعمال کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. جب تک آنکھوں والا سسٹم نہیں آتا اس وقت تک یہ سسٹم بہتر سسٹم ہے.
کہ کم سے کم یہ تو ہوگا نا کہ جو آدمی ووٹ دینے آیا وہ فزیکلی ووٹنگ اسٹیشن صحیح. پہ اس تاریخ میں موجود تھا. ٹھیک. تو ایک پہ لگنے کا رکاوٹ یہ ہے. چلیے دوسری چیز یہ کہی گئی کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ میں ایک مسئلہ ہے کہ مشین کے ذریعے ووٹ جب ڈالے جائیں گے تو اس کے اندر کوئی بھی پروگرام الگورتھم ڈال دیا جائے گا, کچھ کر دیا جائے گا کہ وہ مینیپولیٹ ہو سکے. اس کے لیے کہا گیا اچھا بھائی فزیکلی بھی جو ہے وہ کاؤنٹر اس پہ نکلے گا پرچہ, جس پہ اوپر نشان ہوگا وہ بھی ڈلے گا. اگر آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ریزلٹ پہ خدشہ ہے آپ چیلنج کریں گے اور پھر وہ کاؤنٹر فوائل جو کاؤنٹر ہے جو پرنٹڈ ہے جو کہ ڈلا ہوا ہے ڈبے میں, جس کو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھ کے دیکھا تھا کہ میں جس پارٹی کو ووٹ دے رہا ہوں اسی کے نام پہ وہ نشان لگا ہے, وہ گن لیا جائے. ٹھیک. تو وہ والا مسئلہ حل ہو گیا کہ جی آپ وہ گنوا لیجیے گا, یعنی سہل ہو جائے گا. جی اپریشن ہے وہ اس میں بہت کمی ہو جائے گی. لیٹس ورک ٹوگیدر کہ سسٹم کو اچھا کیا جائے, بہتر کیا جائے. ہاں مگر انٹینشن ٹھیک ہونی چاہیے نا فردوس صاحب. انٹینشن ان کو تو آپ کی انٹینشن کے اوپر ہی شک ہے کہ آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ پچھلی دفعہ آر ٹی ایس بٹھا کے جیتے ہیں, اس بار اے وی ایم کو مینوپولیٹ کر کے جیتیں گے, یہ ہے اصل مسئلہ. آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو مسلم لیگ نواز جیت ہے. ٹھیک ہے جی. آر ٹی ایس الیکشن پی پی جیت گیا, اور جب دوسرا آر او والا الیکشن ہوا اس کے اوپر دوسری پارٹی چل میں وقت کا میں مندو کھیل صاحب کا جی مندو کھیل صاحب. اب یہ کیا چاہتے ہیں, جیسے ایک ہوتا ہے نا اس پرانے زمانے میں ہم کہیں اقتدار میں نہیں تھے, پلیز نہ کہیں کہ ہمارا تھا, یا تو آپ کا تھا یا مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی. الفاظ کا جو ایکسپریشن دینا چاہے پورا صحیح دیجیے نا کہ آپ لوگ اتنے داہل تھے کہ آپ 70 سال کی تاریخ میں اس ملک میں ایک اچھا الیکٹورل سسٹم. اچھا فردوس صاحب آر ٹی ایس سسٹم کھڑا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیا اور آپ کے حق میں بیٹھ گیا. یہ فردوس نام کے جتنے لوگ ہیں سب میں صبر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ طے کر لیں. اچھا بات یہ آپ بھائی بیچ میں سب سے زیادہ آپ بولتے ہیں. اچھا جی مندو کھیل صاحب. اچھا ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ کہ ایک مزدور ہوتے ہیں جو سیمنٹ کے ایک ٹوکرے اٹھا کے پہلے زمانے میں چھت کی بھرائی کرتے تھے. آج کل مشین اس کے اندر ٹک سے پورے چھت بھر دیتے. یہ وہ مشین کے چکر میں کہ ایک ایک مزدور کون گنے, ٹک سے بٹن دباؤ اور رزلٹ آ جائے, فردوس شمیم نقوی جیت گئے. نمبر ایک بات, آپ مجھے بتاؤ پچھلے 2018 کے الیکشن میں جو ان کا آر ٹی ایس سسٹم وہ بیٹھ گیا, یہ مشین اگر بیٹھ گیا تو کیا ہوگا؟ نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ یہ مشین آپ کو یاد ہوگا جب اس کا افتتاح یا جو بھی ہو رہا تھا, پرائم منسٹر صاحب جب کہ, اور میں الفیہ کہہ رہا ہوں اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کو چیلنج کرتا ہوں, وہ مشین آپ کے سامنے آ جائے آپ نہیں اس کو چلا سکتے, آپ نہیں ووٹ ڈال سکتے ہو, کیونکہ پرائم منسٹر کو بھی 4-5 آدمی بتا رہے یہ بٹن بتاؤ, پھر یہ بٹن دباؤ, پھر یہ کرو, پھر یہ کرو. آپ مجھے بتاؤ گاؤں دیہات کے, میرے احتیاط ٹاؤن کے, میرے بلدیہ کے لوگوں کو بیچارے کے جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں یا بزرگ ہے, اس کو یہ سسٹم کون سمجھائے گا؟ اچھا اب سمجھائے سر پلیز میں پلیز فردوس بھائی. اچھا بات یہ ہے کہ یہ سسٹم کون سمجھائے گا؟ یہ سمجھ رہے کہ یہ سسٹم سمجھانے والے یا سسٹم میں لانے والے ان کو یہ سارے ایک آدمی کھڑا ہوگا اور اس کو بولے میرے الیکشن میں میرے تیر کے نشان کے ساتھ قلم کا نشان, آپ یقین کریں کئی ووٹ میرے قلم کی وجہ ضائع ہو گئے. عام لوگ جو قلم اور تیر کا فرق نہیں جان گئے, ان کی مشین چلائے گا, اور پھر اس کی مشین کیا ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی یا نہیں دیکھی ہو, ضرور دیکھے, اس میں تم امپریشن کہیں نہیں ہے. اب جو بندہ کھڑا ہوگا وہ کس کا شناختی کارڈ چیک کرے گا, کس کا شناختی کارڈ وہ کرے گا؟ یہ خدا کا خوف والی یہ کون سا, وہ کہتے ہیں وہ ملکہ برطانیہ کے سامنے یا ملکہ کے سامنے جو احتجاج ہوا تو ملکہ کے پوتے نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے, انہوں نے بولا وہ روٹی کے لیے, بولے تو کیک کھا لے. وہ عام لوگوں کو بیچارے کا عام نہیں آتے, یہ کیک کھلانے کے چکر میں یہ مشین کے ذریعے ایک رات میں نہیں, وہ کیک کھانے کے چکر میں وہی کھانے والا ہے. بات یہ ہوتا نہیں, یہ ایک فردوس صاحب صبر تعامل سے کام لے, صبر سے کام لے, میں نے آپ کو بڑا ٹائم دیا. بات یہ ہے کہ یہ چار ویسے فردوس نام کے ساتھ ان کے کوئی میری قسمت خراب ہے, وابستہ نہیں ہے. فردوس نام کے لوگوں میں صبر نہیں ہے. لاسٹ سینٹینس ڈاکٹر عفنان صاحب وہ کہتے ہیں جی آپ رکاوٹ ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی, 90 لاکھ لوگوں کی راہ میں رکاوٹ ہے اپوزیشن سے. دیکھیں ہم نے ایک آفر ان کو کی تھی کہ آپ نیشنل اسمبلی کی کچھ سیٹیں مختص کر دیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, 4 یا 5 جتنی وہ مطلب ایسے بحث ہو سکتی ہے, اور ان کی ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن ادھر سے دے دیں ان کو, اور اس کے اوپر جو پروسیس بلڈ اپ کریں گے وہ الیکشن کمیشن کو
کے ساتھ مشاورت کر کے کہ کیسے ان کو ٹھیک جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. وہ اس کے اندر ہماری جو وہاں پہ جو ایمبیسیز وغیرہ وہ بھی استعمال ہو سکتی ہیں, یا آپ انفراسٹرکچر کو ہائر بھی کر سکتے ہیں الیکشن کے لیے. تو اس طرح کا ہم نے ایک پروپوزل ان کو کاؤنٹر پروپوزل دیا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کو ریپرزنٹیشن دی جائے. تو یہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب یہ جو سینٹ کی کمیٹی جو کام کر رہی ہے, کوئی پروگریس ہو بھی رہی ہے, ڈیڈ لاک ہے اس میں, کیا پوزیشن ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ دیکھیں جو شک بائی شک ہم ان کو اپنی جو ہے ان پٹ دیتے جاتے ہیں اور ان سے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. پھر جہاں پہ ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے وہاں ڈس ایگریمنٹ رہتا ہے, ہم پھر آگے موو کرتے اور جاتے ہیں. یہ جو آج نارملی ہو یہ رہا ہے کہ جیسے ان کی طرف سے جو آج آرڈیننس جواب آیا ہے نہیں تو دے پاتے ان کے لوگ نا. آرڈیننس جو آیا ہے کہ 60 روز جنہوں نے حلف نہیں لیا وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, تو یہ بیسیکلی اسپیسیفک ہے اسحاق ڈار صاحب کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے, اور وہاں سے شوکت ترین صاحب الیکٹ ہوں گے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ظاہر ہے جو ان کی میجورٹی ہے جی ہے ٹھیک تھوڑی سلم سی, لیکن ٹھیک ہے ان کی میجورٹی. ٹھیک تو یہ ظاہر ہے چاہیں گے کہ وہ ان کو, اور یہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ تو ایک ایک بندے کے ساتھ بدلے لیتے ہیں, تو ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی بدلہ لے رہے ہیں اپنے. چلے فردوس صاحب, پرسنل اسپیسیفک لیجسلیشن ون سینٹینس سر, آپ نے فیصل واڈا صاحب کے لیے کوشش کی. اس سے زیادہ بری ڈیفینس اور ریپرزنٹیشن ہو نہیں سکتی کہ آدمی الیکٹ ہو, چاہے وہ ایم این اے ہو, ایم پی او اور سینیٹر ہو, ٹھیک اور وہ اسمبلی میں آئے نہیں اور اس کی رکنیت رہے گا. ٹھیک, یہ کہاں کی عقل نہ. یہ کیا چاہ رہے ہیں یہ اصل میں جو شوکت خانم کے ارے لیے بھائی ڈونر تھے. 70 سن لے لاکھ او بھائی, پورے سن لے آپ کو واپس اور سن لے بھائی, پاکستان خدا کا خوف کا لو, صبر تعامل سے کیا سب سارے بے صبرے ہو یار. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو ڈونرز کو- یہ جس طرح شوکت خانم کے یا نمل یونیورسٹی, اب آپ بتاؤ یہ جو بھی ڈونرز ان کے تھے, یہ ان کا خام خیالی ہے کہ اوورسیز پاکستانی ان کو ووٹ دیں گے. کرونا کے چکر میں جہاں ایئر لائن کے ٹکٹ 4 ٹائم کو مہنگا ملا ہے, وہ گالیاں دے رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ووٹ دیں گے. اب ذرا اورسی سے ووٹ لے کے دکھا ہے, وہ آپ نے گالیاں پڑیں گے. جو آپ نے کرونا کے صورتحال میں جو ان کے ساتھ بیہیویئر کیے آپ نے, آپ کے ایمبیسیز نے, آپ کے ایئر لائن نے. چلے ٹھیک, مندو خیر صاحب, ڈاکٹر افنان صاحب, فردوس شمیم, فردوس شمیم نقوی صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.